السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے منتصر مستان نے. ناول کا نام ہے ساحلوں کے گیت. مصنفہ ہیں رخ چودھری. قسط نمبر 6. آزاد قید خانے کی مکید پنچھی نے قید خانے سے رہائی کے لیے جو سرنگ نکالی تھی وہ بیگم جان کے گھر جا کر ختم ہوئی تھی, جہاں بیگم جان کی منہ بولی یا سگی یا لے پالک حسین بیٹی نے استقبال کیا تھا. اس سحر خیز حسن اور اداؤں نے نبیل کو مبہوت سا کر دیا. وہ اس کے حسن اور ناز و انداز میں کھو سا گیا. بیٹی کے ناز و انداز اور مال کی محبت نے نبیل احمد کو دیوانہ کر دیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی زندگی جو ان سے دور رہا وہ زندگی عکارت گئی. یار امجد, اس سے قبل تم مجھے اس جنت میں کیوں نہ لائے؟ میں ویران اور بور زندگی گزارتا رہا. نبیل احمد نے آہستگی سے امجد سے شکوہ کیا. چلو دیر آیت درست آیت, اور دیکھو بیگم جان کے ساتھ اس دیوانگی کا ہرگز اظہار نہ کرنا. وہ قیمت ہی دیوانگی کی لگاتی ہے. اس کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرنا. ویسے میں تمہیں اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ کسی حسین کی ایک جھلک ہی. امجد ان سارے مراحل سے گزر چکا تھا, اس لیے اسے سمجھا رہا تھا. یار امجد, تم نہیں جانتے کہ میری زندگی کتنی ویران, کیسی خشک, کسی تپتے صحرا کی مانند, اور مہوش پھر کیوں نہیں آئی؟ بس 10-15 منٹ بیٹھی تھی ہمارے پاس. یہ آپ کی دیوانگی ہے جناب, ورنہ مہوش پورا 1 گھنٹہ اداؤں کے خزانے لٹاتی رہی ہے. تمہیں صرف 10-15 منٹ لگ رہے ہیں. اچھا اب سنبھل کر, بیگم جان آ رہی ہے. بڑی ہوشیار اور مکار عورت ہے, سنبھل کر قدم رکھنا اس دلدل میں. ٹھیک ہے, میں نے تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے تمہیں یہ راستہ ضرور دکھایا ہے, مگر ایک مخلص دوست کی حیثیت سے نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتا ہوں, سنبھل کر قدم اٹھانا. امجد تو ہر لحاظ سے دوستی نبھا رہا تھا, سمجھا رہا تھا, مگر نبیل کچھ نہیں سن رہا تھا. اب اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور دلکش تھا, اتنا دل فریب کہ وہ اس فریب سے نکلنا نہیں چاہتا تھا. اب اسی لیے وہ امجد کی کسی بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا. ارے نبیل صاحب, آپ تو پہلی بار ہمارے ہاں آئے ہیں, بوریت تو نہیں ہو رہی؟ زیورات, زرق برق لباس اور گہرے میک اپ میں 50-55 کی بیگم جان خاصی دلکش تھی, اور ادائیں تو لڑکیوں والی دکھاتی تھی. ارے نہیں بیگم جان, آپ میزبان ہو اور مہمان بور ہو, یہ کہاں لکھا ہے بھلا؟ یہ مہوش تو پھر نظر ہی نہیں آئی. امجد نبیل کے خیال سے مہوش کا پوچھ رہا تھا, جس کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں. نبیل خوش ہو گیا کہ امجد نے اس کے جذبات کی ترجمانی کر دی. ہاں وہ بس چلی گئی, لیٹ گئی جا کر, نازک بہت ہے نا, ذرا باتیں کر لے تو تھک جاتی ہے. ابھی میں اسے سیب کا جوس دے کر آئی ہوں, بہت نازوں سے پالا ہے میں نے اسے. یہ میری اپنی بیٹی تو نہیں, مگر اپنی سی اولاد سے بڑھ کر نخرے اٹھائے ہیں اس کے. بس چاہتی ہوں کہ ارے نبیل میاں, آپ نے یہ کباب تو لیے ہی نہیں. رات وشی کا, میں مہوش کو کہتی ہوں, موڈ اچھا تھا, اور پھر امجد میاں کا فون آ گیا کہ آپ کل ان کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وشی نے خود یہ کباب بنا ڈالے. تبھی تو آج تھکی تھکی سی ہے. میں تو کچن کا کوئی کام اس سے نہیں کراتی, ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں. میری بیٹی کے رنگت پر اثر پڑتا ہے, اور میں اپنی بیٹیوں کے رنگ روپ پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں. بیگم جان نان سٹاپ بولے جا رہی تھی. اچھا تو پھر بیگم جان اب ہمیں اجازت ہے نا؟ امجد نے نبیل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا. جیسے تمہاری مرضی امجد میاں, ورنہ تم تو جانتے ہو کہ اس جگہ مہمان آتا بھی اپنی مرضی سے ہے اور جاتا بھی اپنی مرضی سے ہے. بابا ہم کوئی گناہ اپنے سر نہیں لیتے. ویسے میں امید کرتی ہوں کہ اب نبیل بیٹا آتے جاتے رہیں گے. کیوں نبیل بیٹا, میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ مصنوعی لٹ سے کھیلتے ہوئے بیگم جان نے ایک ادا سے نبیل کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا. جی ہاں, کیوں نہیں, روز آیا کروں گا, بلکہ یہیں رہوں گا. وہ بوکھلاہٹ میں وہ بھی کہہ گیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. امجد نے گھور کر اسے دیکھا. ارے امجد بیٹا, اسے مت گھورو, اچھا لگا ہے, بھولا بھالا سا بچہ مجھے, اور اس کی معصوم حرکتیں اور باتیں کتنی اچھی ہیں, لگتا ہے دنیا پہلی بار دیکھنے نکلا ہے. بیگم جان بڑی خوش ہو رہی تھی نبیل کو دیکھ کر, اس سے مل کر. اس سے بیگم جان کو بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں. جی ہاں, یہی سمجھیے, یہ ابھی تک ماں کی گود میں ہمکنے والا بچہ ہے, اسے تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا پڑے گا آپ کو. امجد نے قدرے برہمی سے کہا. ارے چندہ تو سکھا لیں گے چلنا بھی, یہ اگر بچہ ہے تو کیا ہوا, ہم تو سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں اس کے. ہم نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا؟ بھلا نبیل بیٹا, میں آنٹی ہوں تمہاری, یہ تمہارا اپنا گھر ہے, جب دل گھبرائے تو آ جایا کرو, کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہے تم پر, تم بلا اجازت آ جایا کرو. بیگم جان اٹھ کر نبیل کے صوفے پر اس کے قریب آ کر پیار سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. واہ بیگم جان, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ہاں آتے ہوئے, مگر میں نے آپ کو آج تک کسی پر اتنا مہربان ہوتے نہیں دیکھا. امجد نے مسکرا کر بیگم جان کو دیکھا, جو بڑی وارفتگی سے نبیل کو دیکھ رہی تھی. اور میں نے بھی اتنا پیارا اور بھولا بھالا سا بچہ نہیں دیکھا. اگلے ماہ وشی کی سالگرہ ہے, تم دونوں کو 1 ماہ قبل ہی انوائٹ کر رہی ہوں.
ये ना हो ऐन वक्त पर बहाने बना लो। आओगे ना? जी हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। नबील ने ऐसे कहा जैसे कहना चाह रहा हो कि हम अभी से आ जाते हैं। हम विशी की बर्थडे भूल सकते हैं भला? बेगम जान अब तो इजाज़त दे, नींद आ रही है ज़बरदस्त, 1 बज रहा है। मुझे तो खैर चोर दरवाजे से घर में घुसने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। नबील कच्चा है, पहला दिन है, पकड़ा ना जाए। चलो मियाँ उठो अब। अमजद ने नबील का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। अमजद का अंदाज़ा दुरुस्त था, उसे तो कोई तरीका ही नहीं आता था अंदर जाने का। बड़े छोटे तमाम गेट बंद थे। अब तो चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसने बाहर से जायज़ा लिया। फातिमा बाजी के कमरे की लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था वो उसके इंतज़ार में जाग रही हैं। जाने क्या बहाना बनाया होगा मम्मी पापा के सामने जो वो लोग यूं मुतमईन होकर सो रहे हैं। उसे यकीन था कि फातिमा ने कोई जानदार सा बहाना बनाया होगा, तब वो लोग सो रहे हैं। अब रात कहाँ बसर की जाए? नबील अब परेशान होने लगा था, क्योंकि मोहल्ले का चौकीदार उसे मशकूक अंदाज में घूर रहा था। ये गनीमत था कि वो जानता था कि वो कौन है। चलो नबील मियाँ, आज फजल के मेहमान बनते हैं। बहुत सोचकर वो फजल ड्राइवर के क्वार्टर की तरफ आ गया। मुलाजिम तो हर वक्त मालिक का गुलाम रहता है। फजल के लिए ये बात हैरान कुन थी कि वो इस वक्त आया। परेशानी इस बात की थी कि उसे कहाँ सुलाए, और अगर साहब को खबर हो गई। छोटे साहब, मैं तो हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। कहें तो चौकीदार से गेट खुलवा दूँ, हम दोनों में ये बात रहेगी। बड़े साहब को कभी खबर नहीं होगी। वफादार मुलाजिम ने अपनी खिदमत हाजिर कर दी तो नबील मुतासिर हो गया। नहीं फजल, शुक्रिया, एक गेट भी खुल गया तो क्या होगा? कमरे तक कई गेट दरवाजे हैं जो तुम्हें मालूम है कि रात 10 बजे ही लॉक्ड हो जाते हैं। 10 बजे के बाद आने वाले को तफ्तीशी मराहल से गुजरना पड़ता है। अब तो 1:30 बज रहा है। तो फिर साहब, मेरा बिस्तर जैसा भी है हाजिर है, सो जाइए। मैं बड़े साहब के उठने से कबल आपको जगा दूंगा, आप अंदर चले जाइएगा। फजल ने अंदर उसके लिए अपना बिस्तर लगा दिया जो उसके पास मुयस्सर था, दे दिया। और तुम कहाँ सोओगे फजल? बिस्तर पर लेटकर नबील को उसका ख्याल आया। अरे छोटे साहब, आप मेरी फ़िक्र ना करें। अल्लाह पाक ने हम गरीबों को इतनी सलाहियत अता कर रखी है कि हर किस्म के हालात से समझौता कर लेते हैं, गुजर लेते हैं, तभी तो ज़िंदा रहते हैं। आप बेफिक्र होकर सो जाए, मैं चौकीदार खान बाबा के क्वार्टर में चला जाता हूँ। फजल ने अपना खेस उठाया और खान बाबा की तरफ आ गया जो अब टहल रहा था। अरे फजल दाद, खाना खराब, तुम सोई नहीं है? खान बाबा डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। जवाब में फजल ने उसे सारी बात बता दी। फजल यार, हमारा सारी जवानी यहाँ गुजरा, अब बुढ़ापा आ रहा है, मगर आमिर साहब बेगम साहब को और इनके तरीक़ों को नहीं समझ सका। ये कैसा आदमी है फारूक साहब, किसी बच्चे का शादी नहीं बनाता, सारा बच्चा बुढ़ा हो रहा है। पुराने और वफादार मुलाजिम ना सिर्फ मालिक के हमराज होते हैं, बल्कि उनके बारे में नरम गोशा भी रखते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं। खान बाबा सब जानता था फारूक साहब के बारे में, मगर वो मुलाजिम था, कुछ कह नहीं सकता था। मैं कौन सा नया हूँ बाबा, मेरे बाप ने तमाम उम्र उसकी ड्राइवरी की, अब मैं कर रहा हूँ। क्या कुछ नहीं मालूम, मगर क्या करें, साहब को तो बस दौलत अजीज़ है, शायद तभी किसी की शादी नहीं करते। हद तो ये है कि बेगम साहिबा भी साहब के साथ मिली हुई हैं, उनको समझाती नहीं कि लड़कियों की शादी करें। फातिमा बीबी तो बस, अरे यार, फातिमा बीबी तो खुदा कसम बिल्कुल फरिश्ता की मानिंद है। खाना ख़राब के बच्चे ने बेड़ा गर्क कर दिया इतनी अच्छी लड़कियों का। दौलत का ऐसा लालची बाप हमने आज तक नहीं देखा। लानत है ऐसी दौलत पर यारा जो औलाद की खुशियाँ ना खरीद सके। खुदा कसम हमको बड़ा दुख होता है। ये हमारा बेटी होता तो उधर मारा वतन में लड़की ज़रा बड़ा होता है तो उसकी शादी बना देता है, मगर इधर शहर में तो हमारा समझ में नहीं आता कि क्या होगा। अल्लाह पाक ऐसे बाप को कैसे माफ़ करेगा। तौबा तौबा। खान बाबा ने कानों को हाथ लगाए। अपने अपने कमरों में सुकून और बेफिक्री की नींद सोते हुए फारूक अहमद और बेगम फारूक सोच भी नहीं सकते थे कि उनके मुलाजिम, उनका नमक खाने वाले, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। मगर फारूक अहमद और बेगम फारूक का शुमार उन लोगों में होता था जो सिर्फ अपने आप को, अपनी सोच को अहमियत देते हैं। ज़माना ख्वाह कुछ कहता रहे, परवाह नहीं करते। दौलत ही तो सारी फसाद की जड़ है बाबा। याद है एक बार आमना बीबी की बात कहीं ठहर गई थी, मगर वो कमबख्त भी उन्हीं की तरह दौलत के पुजारी निकले। शादी से पहले तोलने लगे कि हमें जायदाद में लड़की का हिस्सा चाहिए, और अपने साहब की तो जान है दौलत जायदाद में, झट इनकार कर दिया। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों की शादी नहीं करता ये लालची इंसान। मेरा एक चाचा बड़े राहील भैया की उम्र का है, उसके बच्चे जवान हैं। वैसे खान बाबा, एक बात है, साहब के बच्चे सारे शरीफ हैं, वरना इतने दौलतमंदों के बच्चे तो इस कदर बिगड़े होते हैं कि हद नहीं। तुम बिल्कुल दुरुस्त बोला फजल बच्चे, ये आदमी बड़ा नसीब वाला है। अगर इसका बच्चे बिगड़े होते तो ये आदमी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। अरे ऐसे खाना खराब को तो खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा जिसने उसके रसूल पाक की सुन्नत को झुटलाया। खुदा दोज़ख नसीब करे ऐसे माँ बाप को जो अल्लाह और उसके रसूल पाक का हुक्म न माने। घर के मालिक बेखबरी की नींद सो रहे थे। ना औलाद जानती थी कि मुलाजिम उनके लिए क्या सोचते हैं, और ना वालिदैन ही जानते थे कि वो अहकाम इलाही से मुनहरिफ होकर ज़माने भर की लान तान समेट रहे हैं। या अल्लाह, नबील अभी तक नहीं आया, कहीं कोई हादसा नहीं,
نہیں خدا نہ کرے، منہ میں خاک، کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ مما پاپا سے تو جھوٹ کہہ دیا کہ اس کا فون آ گیا تھا کہ وہ شاید امجد کے ہاں رات رک جائے، مگر میں کیا کروں؟ فاطمہ رات بھر جاگتی رہی تھی، پریشانی سے برا حال تھا، مگر کسے اپنا ہمراز بناتی، کس کو بتاتی؟ وہ آہستگی سے چلتی آمنہ کے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ، آمنہ، اس نے گہری نیند سوئی آمنہ کا شانہ ہلایا۔ ہاں کیا ہے بھائی؟ باجی رات کو تو آرام کرنے دیا کرو، گہری نیند خراب ہو جائے تو کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ یہ تو آمنہ تھی تیز مزاج۔ آمنہ وہ نبیل ابھی تک نہیں آیا، 4:30 بج رہے ہیں۔ ابھی نہیں آیا؟ رات تو آپ کہہ رہی تھی کہ اس کا فون آیا تھا کہ… جھوٹ بولا تھا مما پاپا سے تاکہ وہ لوگ آرام سے سو جائیں، فکر نہ کریں۔ تمہیں پتہ ہے کہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ فرما بردار سی فاطمہ کو ہر کسی کا خیال تھا۔ بچوں مت جھوٹ بول بول کر اپنی عاقبت خراب کرو، ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ان قربانیوں کے عوض؟ کسی بھائی نے آج تک ہماری حمایت کی، ہمارے لیے کچھ کیا؟ پھر ہمیں کیا پڑی کہ ان کے لیے یوں راتوں کی نیندیں حرام کریں؟ جاؤ سو جاؤ جا کر، آ جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ خود غرضی کی باتیں نہ کرو، آمنہ محبتیں صلہ نہیں مانگتی، یہ جذبہ بے لوث ہوتا ہے اور خون کے تعلق میں کسی صلے کی گنجائش ہی کب ہوتی ہے؟ تم کیسی بہن ہو، کیا اس کے لیے تمہارا دل پریشان نہیں ہوا؟ یہ تو سوچو کہ خدا نہ خواستہ اسے کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ دونوں بہنیں اس بھائی کے لیے پریشان ہو رہی تھیں جو فضل کے بستر پر آرام سے بے خبر سو کر رنگین سپنوں میں گم تھا۔ صبح 5:30 بجے فضل نے نبیل کو جگا دیا تو وہ دبے قدموں اندر آیا۔ فاطمہ اور آمنہ وضو کر کے نیچے آ رہی تھیں، اسے دیکھ کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ نبیل تم خیریت سے تو ہو نا؟ کہاں رہے رات؟ کیا ہو گیا تھا؟ فاطمہ نے فرتے محبت سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لگا کر تشویشناک نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ باجی امجد کے ہاں سب دوست جمع ہو گئے تھے، باتوں میں وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ 1 بجے واپس آئے تو سب سو چکے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، فضل کے ساتھ سو گیا تھا۔ نبیل نے ساری بات بتا دی۔ کیا تم فضل کے ساتھ اس کے بستر پر سوئے؟ کچھ احساس نہیں تمہیں اپنی حیثیت کا؟ پپا مما کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور کیا ضرورت تھی امجد کے ہاں اتنی دیر رکنے کی؟ اور اگر ذرا احساس ہوتا تو دیکھ لیتے کہ بہنوں پر کیا بیت رہی تھی۔ مما پاپا کو تو باجی نے یہ جھوٹ بول دیا کہ تمہارا فون آ گیا تھا کہ تم امجد کے ہاں رات رہو گے۔ وہ آرام سے سوئے رہے اور خود یہ تمام رات پریشانی سے ٹہلتی رہیں۔ آمنہ نے تو اچھی خاصی خبر لے ڈالی نبیل کی، اس کی چونکہ غلطی تھی اس لیے وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ آمنہ چلو چھوڑو، اب اس طرح ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ نبیل آئندہ خیال رکھنا بھائی، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جاؤ اب آرام کرو اور مما پاپا کو وہی بتانا جو میں نے بتایا تھا۔ آؤ آمنہ ہم نماز پڑھ لیں۔ فاطمہ نے نبیل کے شانے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خود دونوں نماز پڑھنے چل دیں۔ نبیل ان مہربان بہنوں کے بارے میں سوچتا ہوا آ گیا جن کے بارے میں سوچنے کی نہ بھائیوں کو فرصت تھی نہ والدین نے ضرورت محسوس کی تھی۔ فرحانہ کی مائیوں مہندی تھی اور رومانہ نے کئی بار ملازم کو بھیجا، فاطمہ وغیرہ کو بلا لائے۔ سجیلا تو روز ہی فرحانہ کے ہاں جا رہی تھی، اسے شادی کے ہنگامے بہت اچھے لگتے تھے۔ شادی والا گھر اتنا اچھا لگتا تھا، ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا، ہر کسی کے چہرے پر خوشیوں کی بارات اتری ہوئی تھی۔ ایسے میں ان کا کتنا دل چاہتا کہ ان کے گھر میں بھی کسی کی شادی ہو، کسی کی ڈولی اٹھے، کوئی دلہن لے کر آئے، خوشیوں کے شادیانے بجیں تو کتنا مزہ آئے، مگر یہاں تو ارمان حسرتوں میں بدل چکے تھے، مگر کوئی خوشی ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کر پائی تھی۔ کتنے مصروف تھے سب لوگ، فرحانہ کتنی خوش تھی، شرمائی لجائی سی ہونٹوں پر خوشیوں بھری مسکراہٹ لیے، آنکھوں میں آنے والے حسین دنوں کے خواب سجائے، معمولی سے نقوش رکھنے والی فرحانہ اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ شاید ساری لڑکیاں ہی ایسی حسین لگتی ہیں جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا، یہ ہری ہری چوڑیاں۔ ڈھولک پر بیٹھی لڑکیاں چیخ چیخ کر گا رہی تھیں اور پیلے قدرے میلے جوڑے میں جس پر بڑے ارمانوں سے گوٹا لگایا تھا وہ شرما رہی تھی۔ سجل کے لیے یہ سب تکلیف دہ بھی تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ آمنہ اور فاطمہ بھی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد آمنہ کو اس کی سہیلی اپنے ساتھ لے گئی۔ فاطمہ ہونٹوں پر مہربان سی مسکراہٹ لیے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مہندی کی رسم ہو رہی تھی، 7 سہاگنیں فرحانہ کو مہندی لگا رہی تھیں۔ ارے بھائی آپ بھی آئیے نا، فری کو مہندی لگائیے۔ جانے یہ کون خاتون تھیں، یقیناً محلے سے باہر کی ہوں گی، تبھی اسے مہندی لگانے کی آفر کر دی تھی۔ فاطمہ سر تا پا لرز گئی، اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ کتنی بے مراد ہے کہ جس کے اپنے ہاتھوں میں سہاگ کی مہندی نہ سج سکی، وہ کسی اور کو لگانے کا حق کہاں رکھتی ہے؟ ظاہر ہے اس کی عمر کی کوئی بھی عورت غیر شادی شدہ نہیں ہو سکتی، تو اسے کیسے سمجھ لیا جائے؟ مگر وہ کیسے بتائے کہ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کے نصیب میں ایسی خوشیاں نہیں ہوتی؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ سے کہہ رہی ہوں، آئیے نا۔ وہ عورت بھی جیسے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مجھے رہنے دیں، آپ لگائیے پلیز، فاطمہ نے بمشکل کہا اور وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ آ گئی۔ یہ سجل اور آمنہ جانے ہنگامے میں کہاں کھو گئی تھی۔ اس عورت نے گویا سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیا تھا، ورنہ تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
آج پھر اس نے محرومیوں کو جگا دیا تھا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ جانے گھر والے بھی کہاں تھے، کوئی بھی تو جان پہچان کا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ رومانہ کی دوست ہیں نا؟ میک اپ اور زیورات سے لدی پھندی عورت اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جی میں رومانہ کی دوست ہوں، ہم بچپن کے دوست ہیں، فاطمہ نے نرمی سے کہا اور شکر کیا کہ اب اس کے ذریعے وہ رومانہ کو بلا سکتی ہے۔ جی بھابھی نے بھی بتایا ہے ابھی ابھی کہ آپ ان کی دوست ہیں، لہٰذا آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں نند ہوں رومانہ بھابھی کی۔ کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ وہ عورت اس کے اندر ہوتی تباہ کاریوں سے بے خبر بولے چلی گئی۔ اوہ مسرت، تم یہاں گپے ہانک رہی ہو اور تمہارا بیٹا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، جاؤ۔ رومانہ جلدی سے اپنی نند کو بتاتے ہوئے آگے بڑھی مگر فاطمہ پر نظر پڑی تو رک گئی۔ ارے فاطمہ تمہیں کیا ہوا؟ یہ رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ رومانہ نے اس کا بے رنگ چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو فاطمہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک پائی۔ مسرت کی باتیں تیر بن کر اتری تھی دل میں۔ کچھ نہیں رومانہ، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ باجی آپ کہاں؟ گھر چلیں جلدی سے۔ آمنہ بوکھلائی ہوئی اندر آئی۔ آمنہ خیریت تو ہے نا؟ فاطمہ جو توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہی تھی، آمنہ کی پریشان صورت دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ نہیں نا، حمید آیا ہے، کہہ رہا ہے پپا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جلدی چلو۔ اچھا ٹھہرو، میں بیبی کو بلا لاؤں۔ فاطمہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی جہاں سجل فرحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی خوشیوں کے رنگوں میں اپنے لیے کوئی دلکش رنگ تلاش کر رہی تھی۔ بیبی جلدی چلو، پپا کی طبیعت۔ اوہو بچو، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ذرا ہائی ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا ہے تو جائیں۔ سجل بہت بے مزہ ہوئی اس کی بات پر۔ کتنی اچھی باتیں کر رہی تھیں فرحانہ اور رخسانہ، اسے دعا دے رہی تھیں کہ خدا تمہیں بھی ایسی خوشیاں نصیب کرے۔ وہ ابھی آمین بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ فاطمہ آ گئی۔ بیبی کیسی باتیں کرتی ہو، چلو جلدی کرو پھر آ جانا، حمید بلانے آیا ہے تو خاص بات ہی ہوگی۔ ہاں پھر آ جانا، جیسے اس قید خانے سے نکلنا اتنا ہی تو آسان ہے۔ سجل بہت بے مزہ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر وہ بڑبڑاتی ہوئی ساتھ آ تو گئی مگر اس کا موڈ آف رہا اور پھر فاروق صاحب کو خیریت سے دیکھ کر وہ تب گئی۔ آپ ٹھیک ہیں پپا جان؟ فاطمہ اور آمنہ ایک ساتھ ان کی طرف بڑھیں۔ آئی ایم آل رائٹ بیٹا، بس تمہاری مما پریشان ہو جاتی ہیں، انہوں نے ہی تم لوگوں کو بلوا لیا۔ فاروق احمد نے ان کے متفکر چہروں کو دیکھ کر کہا تو سجل نے شکایت بھری نظروں سے مما کو دیکھا۔ مما کبھی تو ہمیں بھی انجوائے کرنے دیا کریں بے فکر ہو کر۔ اسے چھوٹی ہونے کی جو رعایت حاصل تھی وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ کیا مطلب ہے بیبی تمہارا؟ کبھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ جتنی آرام و آسائش تم لوگوں کو حاصل ہے میرے خیال میں کسی اور کی ایسی لائف نہیں ہوگی، پھر بھی تم لوگ تنگ ہو۔ بیگم فاروق احمد نے سجل کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں ڈانٹا تو تینوں لڑکیاں اس آرام و آسائش جیسے لفظ کو سن کر کڑ کر رہ گئیں۔ آمنہ کا جی چاہا کہہ دے ممی پلیز ہمیں آسائشوں کے اس شیش محل سے آزاد کر دیں جس میں ہم سانس بھی اتنی احتیاط سے لیتے ہیں کہ کہیں یہ شیش محل ٹوٹ نہ جائے۔ کم آن بیبی، خفا نہیں ہوا کرتے، بھئی آپ کی مما کو ہم سے بہت محبت ہے نا، اس لیے ہماری ذرا سی تکلیف پر بے تاب ہو جاتی ہیں۔ فاروق احمد نے شوق نظروں سے بیگم کو دیکھا۔ آپ تو بس بنانے میں ماہر ہیں، آمنہ چلو کھانا لگواؤ، لڑکے بھوکے پھر رہے ہیں۔ مگر ممی ہمارا کھانا تو فرحانہ کے گھر ہے، اس کی ممی نے بہت اصرار کیا تھا، ہم تو آپ کے بلانے پر دوڑے چلے آئے، آمنہ نے جلدی سے یاد دلایا۔ ہاں بیگم، آمنہ درست کہہ رہی ہے لیکن ہم تو جا نہیں سکتے۔ فاطمہ، آمنہ اور بیبی تم لوگ جاؤ، کھانا کھا لینا، ڈاکٹر صاحب کو شکایت نہ رہے۔ فاروق صاحب نے جانے کی اجازت دی تو سجل خوش ہو گئی۔ نہیں فاروق، اب یہ لوگ آ گئی ہیں، آپ محض کھانے کے لیے جائیں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ جی پپا، مما درست کہہ رہی ہیں، اب ہم جاتے اچھے نہیں لگتے، ویسے بھی رسم ہو چکی ہے، صرف کھانے کے لیے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ فاطمہ تو اب وہاں قطعی جانا نہیں چاہتی تھی اور آمنہ کو بھی جانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں مما سے متفق ہو گئیں۔ پھر سجل کو تاؤ آ گیا۔ لیکن میں جانا چاہتی ہوں، فرحانہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے واپس آنے کو کہا تھا، اس لیے میں جاؤں گی۔ ویسے بھی وہاں شہر کا مشہور میوزیکل گروپ آ رہا ہے، میں جاؤں نا پپا؟ اس نے بہنوں کو تیز نظروں سے گھورا، پھر فاروق احمد کے گلے میں لاڈ سے باہیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں جاؤ، لیکن میرے خیال میں میوزیکل پروگرام ساری رات جاری رہے گا، مگر بیٹا آپ کو جلدی آنا ہوگا، جب بھی حمید آئے فوراً آ جانا۔ تھینک یو، اس نے پپا کی پیشانی پر پیار کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میک اپ جو ممی کی ہدایت پر ہلکا کیا تھا اسے درست کیا اور تیزی سے باہر آ گئی، اس طرح کہ ممی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فاروق آپ دھیان میں رکھیے، خود ہی آپ ڈھیل دے دیتے ہیں، جب بچے اپنی منمانی کرتے ہیں تو مجھے کوستے ہیں، میری تربیت کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ میں نے آج تک آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ سجل کے جانے کے بعد بیگم فاروق نے شکوہ کر ڈالا تو فاروق صاحب اچھے موڈ میں تھے، مسکرا دیے، مگر آمنہ کو غصہ آ گیا، جی میں آیا پوچھے کہ آپ کی اولاد نے کون سی منمانی کی ہے، کہاں گستاخی کی ہے، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر اس نے وقت گزاری کے لیے فلم لگائی اور فاطمہ کو بلانے چلی آئی۔ باجی آئیں، میں نے بہت اچھی فلم لگائی ہے،
لیکن آمنہ میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں، سر میں بھی درد ہے، سوری میں اس وقت تمہیں کمپنی نہیں دے سکتی۔ اس نے بوجھل آنکھوں سے آمنہ سے معذرت کر لی۔ اوکے آپ آرام کریں، آنکھیں بہت بوجھل ہو رہی ہیں آپ کی۔ آمنہ نے آہستگی سے دروازہ چھوڑا اور مڑ گئی۔ فاطمہ نے دروازہ کا اچھی طرح لاک لگا لیا اور بستر پر گر گئی۔ اس کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے، دماغ کی رگیں پھٹ جانے کی حد تک تنی ہوئی تھی۔ آپ بھی مہندی لگائیے نا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بچے بھی بھابھی کے بچوں جتنے ہوں گے۔ لفظوں کی باز گشت کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ مما پپا دیکھیے، ہم نے آپ کی حکم عدولی نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کہا، مگر یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے، قدم قدم پر ہمیں آزماتے ہیں۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں فرحانہ کو مہندی لگا دوں۔ بھلا میں کوئی سہاگن تھی کہ فرحانہ کے ہاتھوں میں سہاگ کی مہندی لگاتی؟ میں رومانہ کی نند کو کیسے بتاتی کہ جن خوشیوں کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھی ہی نہیں گئی؟ تو اللہ پاک کیوں ستاتے ہیں لوگ نامرادوں کو؟ کیوں؟ اپنے کمرے کی تنہائی سے لپٹ کر روتی فاطمہ جانے کب ماضی کی گلیوں کی طرف نکل گئی۔ سجل واپس فرحانہ کے گھر آئی تو عجیب ہنگامہ بدتمیزی جاری تھا۔ خوب بنے سنورے چہرے، اجلے جھلملاتے لباس کی پرواہ کیے بغیر ہر کوئی ایک دوسرے پر مہندی اور ابٹن اچھال رہا تھا۔ ایسی رنگین چھیڑ چھاڑ سجل نے پہلی بار دیکھی تھی۔ کتنا مزہ آ رہا تھا ان سب کو دیکھ کر جو آپس میں کزنز تھے۔ شوق جملوں کی جنگ سی جاری تھی۔ سجل کا جی چاہنے لگا وہ بھی ان میں شامل ہو جائے۔ کاش ان کے گھر میں بھی خوشیوں کی برسات ہو، کاش ایسا ہو سکتا، مگر وہاں تو مستقل خزاں کا موسم تھا۔ وہ حال کمرے ہی سے یہ ہنگامہ دیکھتی رہی۔ فرحانہ تک رسائی مشکل ہو رہی تھی۔ راستہ دیجیے پلیز۔ اس نے لڑکوں کے انتہائی شوق گروپ کے قریب سے گزرتے ہوئے راستہ مانگا کیونکہ وہی راستہ روکے کھڑے تھے۔ وائی ناٹ مس؟ ایک شوخ و چنچل سراپے جس کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے وہ گڑیا سی لگ رہی تھی، اس کی طرف پورے کا پورا گھوم گیا۔ اب وہ اس طرح کھڑا تھا کہ راستہ ہنوز رکا ہوا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سبز جھلملاتے کپڑوں اور گہرے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جذبز ہونے لگی۔ پلیز، سجل نے گویا پھر یاد دہانی کرائی کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ پلیز، لڑکا سینے پر ہاتھ رکھ کر شوخی سے جھکا اور اسے راستہ دے دیا۔ وہ تیزی سے فرحانہ کی طرف بڑھی۔ اس کا بھی انہوں نے حشر خراب کیا ہوا تھا۔ اس کے کزنز اور بھتیجے بھانجے سب اس کے پاس جمع تھے۔ کوئی فرحانہ کو چھیڑ رہا تھا، کوئی تصویریں بنا رہا تھا اور کوئی لاڈ پیار سے کھلا پلا رہا تھا۔ کتنی خوش نصیب ہو فرحانہ تم، کتنے نارمل اور خوش نصیب گھرانے میں تمہاری آنکھ کھلی ہے۔ سجل حسرت کے ساتھ فرحانہ کو دیکھ رہی تھی۔ فری آنٹی ہوشیار، دانی آ رہا ہے۔ ٹینا کی آواز پر فرحانہ بھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دانی نے مہندی اور ابٹن سے بھرا ہاتھ فرحانہ کے منہ پر لیپ دیا۔ دانی کے بچے، اس کے منہ پر کیوں لگائی ہے مہندی؟ چہرے پر سارا رنگ آ جائے گا۔ فرحانہ کی سب سے بڑی بھابھی نے دانی کو دھکا دے کر پیچھے کیا، ورنہ وہ شاید اور لگا دیتا۔ اوہ نو ممی، فری آنٹی کو بھلا کسی میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی پیاری تو ہے ہماری فری آنٹی کے دلہا میاں دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ دانی نے فرحانہ کو ساتھ لگایا تو اس دیو قامت جوان کے ساتھ لگی فرحانہ بالکل بچی لگی۔ شرم کرو دانی کے بچے، لوگ کیا سوچیں گے؟ فرحانہ نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ حد ادب فری آنٹی، میں آپ سے چھوٹا ہوں، بھتیجا ہوں تو کیا ہوا، 1 سال بڑا بھی تو ہوں۔ یور گڈ نیم پلیز۔ وہ فرحانہ کو ساتھ لگائے گھوما تو سجل پر نظر پڑی۔ جھٹ نام پوچھ لیا۔ یہ میری دوست ہے سجل، بدتمیز لڑکے۔ اور سجل، یہ میرے سب سے بڑے بھیا ہیں نا جو نائجیریا میں ہوتے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ 1 سال بڑا ہے مجھ سے اور اکڑتا ایسے ہے جیسے 1 صدی بڑا ہے۔ فرحانہ نے عدنان اور سجل کا تعارف کرایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ عدنان نے خوش دلی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سجل نے بھی تھوڑا سا جھجک کر ہاتھ بڑھا دیا۔ می ٹو۔ چلیے اس نئی دوستی کا جشن مناتے ہیں۔ عدنان نے مہندی سے بھرا تھال سجل کی طرف بڑھایا۔ سجل کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے مہندی ہاتھ میں بھری اور عدنان کے منہ پر لیپ دی۔ عدنان، جس کو کوئی بندہ مہندی نہیں لگا سکا تھا، اس لڑکی نے لگا دی تھی۔ جواباً اس نے بھی سجل کو مہندی لگانے کے لیے ہاتھ میں بھری۔ سجل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت وہ عدنان کو بہت اچھی لگی۔ مس سجل، آنکھیں کھول دیں، خدا نے جس چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے میں اسے کیسے بگاڑ سکتا ہوں؟ عدنان نے مہندی والا ہاتھ دھو ڈالا۔ پھر سجل ان سب میں گھل مل گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا عدنان کی شوخی کا نشانہ وہ بن رہی تھی۔ سجل کے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ اس لیے وہ ابھی رکنا چاہتی تھی مگر حمید لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے رکیے نا، آپ چلی گئیں تو محفل سونی ہو جائے گی، پلیز رک جائیے، ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، ہمارا تو رت جگہ کا پروگرام ہے، چلیے میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، پرامس۔ عدنان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو یقیناً جانے کو بھی تیار ہو جاتا۔ نہیں پلیز تھینک یو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، مما پاپا خفا ہوں گے۔ جانے کو تو اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ حمید آیا ہوا ہے، اس کا مطلب تھا اسے ہر حال میں واپس چلنا ہے۔ ارے سجل، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ بھئی شادی کے ہنگاموں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے،
चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, इजाज़त ले आऊँगा रात यहाँ रहने की। अदनान इतनी सी देर में तमाम तकल्लुफ़ात की दीवार गिरा चुका था। वो तो बिल्कुल तैयार था उसके साथ जाने के लिए। वो उसके इरादे देखकर सरतापा काँप गई। उसके साथ यूँ जाकर आइंदा के लिए दरवाजे बंद करने हैं आमदोरफ्त के। नहीं अदनान, पापा की तबीयत भी ख़राब है, मैं इसलिए भी जाना चाहती हूँ। वैसे मुझे भी अपनी नींद बहुत अजीज़ है। कुछ भी हो। वो दुपट्टा संभालती खड़ी हो गई। काश मैं आपकी नींद होता, अदनान ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि सजल को ज़रा भी अच्छा ना लगा। ओके फरहाना, मैं सुबह तो यूनिवर्सिटी जाऊँगी, वापसी पर आऊँगी। सजल ने झुककर फरहाना से हाथ मिलाया और बाहर आ गई। अदनान गेट तक उसके साथ आया। वो इतने से अरसे में काफ़ी हद तक फ्री हो चुका था। खासा बेबाक लड़का था। ओके अदनान, खुदा हाफिज़। सजल ने जल्दी से उसे खुदा हाफिज़ कहा और बाहर आ गई। रात बिस्तर पर लेटकर वो सारी बातें याद करती रही। फरहाना के घर गुजरा हुआ वक्त बहुत पुरकैफ था। वो अपने घर में भी वो मनाजर देखना चाहती थी। फिर अदनान की बातें याद आ गईं कि गो के उसे अदनान बुरा नहीं लगा था, मगर उसकी सिर्फ बेबाकी पसंद नहीं आई थी। शायद ऐसा ही होता होगा नॉर्मल माहौल में। हमें क्या खबर कि नॉर्मल ज़िंदगी कैसे बसर की जाती है। फिर वो खुद ही ये बात सोचकर मुस्कुरा दी। अगले रोज़ उसने हिना को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो हिना से कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। तो कहीं क्यूपिड का तीर तो नहीं चल गया? हिना शौक हो गई। ओह नो हिना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो फरहाना का भतीजा है और उससे भी 1 साल बड़ा है, और मेरे साथ ख्वामखा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था, जाने क्यों। फिर सजल खिलखिलाकर हंस दी। हिना ने बगौर उसे देखा। तुम हो ही ऐसी चीज़ सजल, यूं ही हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती है हंसी तुम्हारे होंठों पर। बनाया मत करो। वो देखो अलीमुद्दीन आ रहे हैं, बड़े बदहवास लग रहे हैं। आओ पता तो करें मामला क्या है। अरे अलीम भैया, क्या हुआ आपको? खैरियत तो है ना? अजी भाड़ में गया अलीम भैया, जहाँ से गुजरता हूँ सब उंगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं, ऊपर से उनकी खीखी। जहर लग रहे हैं सब लोग मुझे। एक तो उंगलियाँ उठने का खौफ, ऊपर से सजल का भैया कह देना क़यामत ढा गया। अरे भैया, इसमें इतना खफा होने की क्या ज़रूरत है? देखिए ना, आपकी सेहत के हिसाब से सिर्फ आप पर उंगलियाँ ही उठाई जा सकती हैं, पूरा हाथ तो उठाया नहीं जा सकता ना। वैसे ये आपकी पुश्त पर कुछ चस्पा है। सजल और हिना ने स्टिकर पढ़ा और हंस पड़ी, जिस पर लिखा था, मुझ पर उंगलियां उठाओ, मनजानिब आसिफ ग्रुप। ये तुम लोग मुझ पर उंगलियां क्यों उठा रही हो? इसलिए कि आप सर अजहर के सब्जेक्ट में बड़ी तैयारी के साथ एक बार फिर फेल हो गए हैं, और सर का ख्याल है कि आप कभी उनको अपने पास होने की खुशी नहीं देंगे, और ये कि आप कभी भी उनके सवालात के वो जवाब नहीं देंगे जो किताबों में मौजूद हैं या जिनसे वो मुत्तफिक हों। सर अजहर ही नहीं, तमाम टीचर्स की आपके बारे में यही राय है। नहले पे दहला ये हुआ कि अलीमुद्दीन के क्लास फेलो ने रिज़ल्ट के बारे में बताकर हिम्मत तोड़ दी थी। ये ज़्यादती है टीचर्स की। मैं दिन रात एक कर देता हूँ पढ़ाई में, और टीचर्स के मिजाज ही नहीं मिलते। मैं एहतजाज करूँगा इस नाइंसाफ़ी पर। अलीमुद्दीन ने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। ना अलीमुद्दीन भाई, नज़र लग जाएगी दिया सलाइयों को। साजिद ने आगे बढ़कर अलीमुद्दीन की आस्तीनें नीचे कर दी, मगर इस वक्त वो तपे हुए थे, झटके से पीछे हट गए। उनको अपनी रात रात की मेहनत रायगा जाने का दुख था। मत करो साजिद, ये है तो ज़्यादती कि अलीम भैया इतनी जान तोड़ मेहनत करें और टीचर्स इनको बिला हिलो हुज्जत फेल कर दें। ये तो ज़्यादती है ना। वो आखिर कितनी सदियों तक यूनिवर्सिटी में रहेंगे? वैसे शकील भाई, वजह क्या है इनके फ़ेल होने, या यूँ कह लें कि टीचर्स के फ़ेल करने की? भाई ये वजह है कि अगर इनसे इनका नाम पूछा जाए तो पूरे ख़ानदान का नाम बता देंगे, अपना लिखना भूल जाएंगे। इसी तरह जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब नहीं लिखेंगे तो पास क्यों कर होंगे? शकील ने आज अलीमुद्दीन के बार बार फ़ेल होने की वजह बता ही दी। तो इतने दिन रात लगाकर जो किताब रटी जाती है वो ज़ाया जाए। सर तो छोटा सा सवाल करते हैं जिसका जवाब इतना आसान होता है। अलीमुद्दीन ने अपना दिफा खुद किया। और बड़े भैया, वही आसान जवाब आप नहीं लिखते। फिर शकील और अलीम में कितनी देर बहस होती रही। वो दोनों खिसक लीं। सुनो बच्चे, 2 गिलास जूस ले आओ। हिना और सजल ने एक घनेरे दरख्त की छाँव में बैठते हुए जूस कार्नर के मुलाजिम लड़के को ऑर्डर दिया। तैमूर, यार तैमूर, कहाँ गुम हो? ओह, अब समझा, लैला पर नज़र पड़ गई है। अली ज़िया ने तैमूर की निगाहों का ताक़ुब किया तो नज़र लान में बैठी हिना और सजल पर ठहर गई। काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई है तुम्हारी लैला। हाँ, कौन लैला? तैमूर हैदर चौंक गया। वही लैला जिसे आप इतनी महवियत और आलम शौक में गर्क होकर इस तरह देखने में गुम थे कि मेरा जूस भी चढ़ा गए। नहीं यार, तैमूर ने हैरान नज़रों से अली को देखा। हाँ यार, ये देखो। अली ने अपना खाली ग्लास दिखाया तो वो शर्मिंदा हो गया कि वो वाकई सजल की तरफ इतना महव हो गया था कि होश में नहीं रहा। उस्ताद, 2 गिलास जूस बना दो, वो लड़कियां मांग रही हैं। वो लड़का जिसने सजल से ऑर्डर लिया था आकर मालिक को बताया, मगर उसने इनकार कर दिया। जाओ पहले पैसे लेकर आओ, अब मैं एतबार नहीं कर सकता, कई बार जूस के पैसे नहीं दिए। इन लड़कियों ने उस्ताद? वो लड़कियाँ? हाँ, वो जो सफ़ेद और जामनी रंग के कपड़ों में बैठी हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए।
علی اور تیمور کو جانے کیوں جوس کارنر کے مالک کی بات اچھی نہیں لگی۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو اکثر آتی ہیں اور خود پیسے دے کر جاتی ہیں۔ وہ اور ہی گروپ ہے، بڑا تنگ کرتی ہیں، اس لیے میں دیکھ بھال کر دیتا ہوں۔ تو استاد انہی لڑکیوں نے تو جوس مانگا ہے، لڑکے نے جو گرمی اور تھکن سے چڑچڑا ہو رہا تھا منہ بنا کر کہا۔ چلو استاد، ہمارے لیے اور ان کے لیے جوس بنا دو، یہ لو پیسے۔ علی نے جیب سے اپنے اور ان کے جوس کے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا اور تیمور کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے یار علی، میں جتنا چاہتا ہوں کہ اس پہلی ملاقات اور امپریشن کا اثر زائل کیا جائے، تم اتنا ہی۔ تیمور کو علی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ اور میں جتنا چاہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اس کی نظروں میں آؤ، تم اتنا ہی۔ چلو اٹھاؤ گلاس۔ ارے بابا، ان سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح تم نے جو ان کے جوس کی ادائیگی کر دی ہے، آپ کی اس حرکت سے خوش ہو کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے گی اور جھٹ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دے گی۔ تیمور کو یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، مگر علی کا کیا کرتا جو ان لوگوں میں سے تھا جو کر گزرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ بڑھانا تو چاہیے، دیکھو جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی ہے وہاں یہ باتیں معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن علی وہ بہت مختلف ہے۔ تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے سجل کی سفید آنچل کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ قریب پہنچ کر علی نے بلند آواز میں سلام کیا تو دونوں جو باتوں میں گم تھی ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ سجل کے ہاتھوں میں گھبراہٹ سے نمی اتر آئی تھی۔ یہ آپ لوگوں کا جوس۔ علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس ان دونوں کی طرف بڑھائے۔ جی نہیں تھینکس، ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے، ہنا تنک کر بولی۔ جی آپ ہی کا دیا ہوا آرڈر ہے، لیجئے۔ علی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اور پیسے؟ سجل نے آہستگی سے پوچھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھنے میں فقیر نظر آتے ہیں تو جیب کے بھی فقیر ہیں؟ پکڑیے، میرے ہاتھ بھی تھک گئے ہیں۔ علی نے زبردستی دونوں کی طرف گلاس بڑھائے تو مجبوراً ان کو لینے پڑے۔ لیکن آپ نے ہمارے پیسے کیوں دیے؟ سجل کو یہ بات بہت بری لگی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز مس سجل بیٹھ جائیے، اس یونیورسٹی میں ہماری اور آپ کی ایک ہی حیثیت ہے، یعنی ہم طالب علم ہیں، اس طرح خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیمور نے ہنا اور سجل سے کہا تو دونوں بیٹھ گئیں۔ جی فرمائیے، کون سی معذرت کرنی ہے آپ کو؟ ہنا نے اسٹرا کے ساتھ گلاس میں برف کو ہلاتے ہوئے علی کو دیکھا جس نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس چڑھا لیا تھا۔ آپ کو بے چینی کیا ہے؟ آپ سے معذرت نہیں کرنی ہے مس سجل، آپ سے کرنی ہے۔ علی نے ہنا کو ڈانٹ کر کہا اور سجل کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ضرور گڑبڑ کرے گا، لڑکیوں کو بدزن کرے گا۔ تیمور نے گھور کر علی کو دیکھا۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فوراً کہیے۔ جی میں خوب سمجھ رہا ہوں، انداز دیکھا ہے آپ نے اپنا۔ جی کہیے، دوسرے لفظوں میں بکو اور دفع ہو جاؤ۔ بہرحال وہ جو ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی نا، خیر وہ پہلی ملاقات تو آپ لوگوں کے لیے تھی، ہم تو آپ کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ ہاں تو اس روز جب آپ ہماری گاڑی کے نیچے آتے آتے بچ گئی تھی، میں اس سلسلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت کی بات تو نہیں، مگر معاملہ چونکہ دل کا آ گیا تو جانے وہ اپنی دھن میں کیا کہہ جاتا۔ تیمور نے اسے زور سے کوہنی ماری۔ مس سجل اور مس ہنا، اس کی عادت ہی ایسی ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا۔ دراصل اس روز جو کچھ ہوا اسے اس کی شرارت سمجھ کر درگزر کریں، ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ اس روز بھی اس طرح کرنے کا ہمارا دانستہ ارادہ نہ تھا، اسے صرف علی کی شرارت سمجھیے۔ ہم دونوں معذرت خواہ ہیں، ہم طالب علم ساتھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ ہم لوگوں کی معذرت قبول کریں گی۔ تیمور نے انتہائی مہذب انداز میں معذرت کی تو دونوں کچھ نرم پڑ گئیں۔ دیکھیے مس سجل، اسے ضرور قبول کر لیں، میرا مطلب ہے اس کی معذرت ضرور قبول کر لیں، ورنہ اس بندے کا سانس درمیان میں ہی اٹکا رہے گا۔ تیمور نے پھر گھور کر علی کو کوئی بھی بات کہنے سے روک دیا۔ آپ کچھ کہنے کا موقع دیں گے تو ہم کہیں گے نا، ہنا نے چڑھ کر کہا۔ اجی آپ کہیے تو، ہم ہمتن گوش ہیں۔ علی نے کان ہنا کے قریب کر دیا۔ تیمور صاحب، اس روز جو کچھ ہوا اس کا ہمیں بہت غصہ اور ملال ہے، کم از کم تعلیمی ادارے میں تو ایسی گھٹیا فلمی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج آپ نے ہمارا وہ شکوہ دور کر دیا، اب ہمیں آپ سے کوئی خفگی یا ناراضگی نہیں۔ ہنا نے علی کو نظر انداز کرتے ہوئے تیمور کو مخاطب کر کے اعتماد سے کہا۔ یہ الفاظ مس سجل کو کہنے چاہیے تھے، آپ تو مجھے ان کی دوست سے زیادہ پرائیویٹ سیکریٹری لگتی ہیں۔ علی صاحب، ہنا کو آپ نہ میری دوست سمجھیے اور نہ سیکریٹری، اسے آپ میری جان سمجھ سکتے ہیں۔ سجل نے پیار سے ہنا کو دیکھا جو اس کی مخلص دوست اور ساتھی تھی۔ لو سن لو اور اس بات کو جیب میں رکھ لو، یہ ہنا ان کی جان ہے، لہٰذا کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہونا۔ علی نے پھر تیمور کو چھیڑا۔ چلیے مس سجل اور ہنا، اب جبکہ ہماری ناراضگی دور ہوئی ہے تو ہم دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ۔ تیمور نے تیز دھوپ میں سجل کے چمکتے چہرے پر لرزاں پلکوں کے سائے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ اگر یہ آپ کے دوست نہ ہوتے تو ہمیں آپ سے دوستی کر کے یقیناً خوشی ہوتی۔ ہنا نے گھور کر علی کو دیکھا۔ نہیں مس ہنا، ایسا مت کہیے، یہ میرے نزدیک وہی حیثیت رکھتا ہے جو آپ مس سجل کے لیے رکھتی ہیں۔ تیمور نے جان نثار قسم کے دوست علی کو دیکھا۔ خیر چھوڑیے، چلیے ہم دوستی کی جانب پہلا قدم اٹھاتے ہوئے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ کل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ کچھ پروگرام کر رہے ہیں،
آپ دونوں بھی ضرور آئیے گا۔ پہلی کام کی بات کی ہے۔ تیمور نے علی کو شاباش دیتی نظروں سے دیکھا۔ ارے آپ دونوں کس سوچ میں پڑ گئی؟ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹل پروگرامز ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی۔ آپ لوگ ضرور آئیے گا، انجوائے کریں گے۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر پرزور انداز میں علی نے کہا، جی ضرور کوشش کریں گے، دونوں نے مسکرا کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے کل یاد سے آ جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ انتظار میں ہماری آنکھیں پتھرا جائیں۔ علی نے پھر شوخی سے تیمور کو دیکھا۔ جی ضرور آئیں گے اگر آج آپ نے جانے دیا تو، پوائنٹ بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں، چلو سجل۔ اوکے تیمور، حیدر، خدا حافظ۔ ہنا نے جان بوجھ کر صرف تیمور کو خدا حافظ کہا۔ سجل نے بھی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ علی اور تیمور کو خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اب تو خوش ہونا میرے مجنو۔ واپس آرٹس لابی کی طرف آتے ہوئے علی نے تیمور کو دیکھا جو بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لیکن علی، یہ جو تم بار بار پٹڑی سے اتر جاتے ہو نا، یہ خطرناک ہے، اسے شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ شبہ؟ عجیب گاؤدی آدمی ہو، میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم اسے کس حد تک چاہتے ہو۔ نہیں علی، میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، اسے کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے جذبوں کی تشہیر نہیں چاہتا۔ تیمور لابی کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا، ایک عجیب سا احساس تھا اس کے چہرے پر۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اتنی اللہ والی ہے کہ اسے الہام ہوگا کہ جناب تیمور حیدر صاحب اس سے افلاطونی قسم کا عشق فرما رہے ہیں؟ احمق آدمی، اسے بتاؤ گے تو اسے خبر ہوگی نا۔ خبر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یار علی، کیا خبر کہ جب اسے خبر ہو تو باقی کچھ نہ بچے۔ تیمور حیدر نے آنکھیں موند کر سر ستون سے ٹکا دیا۔ آپ اپنی بہن کے اشارے کنائیوں کو سمجھ رہے ہیں نا ظہیر؟ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ ان کو تھماتے ہوئے پوچھا۔ اشارے کیا بیگم، اس نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ فائزہ آپ کی بیٹی ہے، اسے طلال بیحد پسند ہے۔ آسیہ کو طلال پسند ہو نہ ہو، مجھے وہ چلتا پرزا فائزہ قطعی پسند نہیں، کسی کام کا سلیقہ نہیں اسے، ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی ناول پڑھا کرتی ہے۔ مجھے تو اپنے بیٹوں کے لیے بہت پڑھی لکھی، سلیقہ شعور اور با اخلاق لڑکیاں چاہیے۔ رابعہ بیگم نے گویا ایک طرح سے اپنا حتمی فیصلہ سنا ڈالا تو ظہیر احمد پریشان سے ہو گئے۔ لیکن رابعہ، اس سے قبل تو تم نے کبھی اپنی اتنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فائزہ کے ساتھ تمہارا رویہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ ویسے بھی میرے خیال میں فائزہ میں کوئی کمی تو نہیں، بس ذرا اکلوتی ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے ظہیر، آسیہ ہے آپ کی بہن، آپ کی ہوگی، اس سے محبت اور لحاظ میں آپ کو آج صاف صاف بتا دوں کہ فائزہ مجھے قطعی پسند نہیں، اور ان کے ساتھ خصوصاً فائزہ کے ساتھ میرا رویہ غیر معمولی نہیں ہوتا۔ شاید آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ میں نسیمہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتی ہوں، لیکن وہ بچیاں تو موم کی بنی ہوئی گڑیائیں ہیں، جدھر چاہو موڑ دو، مجال ہے اف کر جائیں۔ دل سے پسند ہے نسیمہ کی بیٹیاں مجھے، خصوصاً زیب، لیکن بہو میں اس کو بھی نہیں بناؤں گی۔ رابعہ بیگم نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا تو ظہیر احمد بغور ان کو دیکھنے لگے، اس لیے کہ وہ نسیمہ کی بیٹی ہے اور نسیمہ۔ ظہیر احمد نے چور نظروں سے بیگم کو دیکھا، مگر وہ گہرا سانس لے کر مڑی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت افسوس ہوا ظہیر، آپ کی ایسی سوچ سے۔ میں نے آج تک کبھی آپ کو کوئی بات جتائی؟ میں پڑھی لکھی عورت ہوں ظہیر، اور جذبوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہوں۔ میں نسیمہ کی کسی بھی بیٹی کو پسند کرنے کے باوجود اس لیے بہو نہیں بناؤں گی کہ آپ نسیمہ کو چاہتے تھے یا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر میں آسیہ یا زاہدہ کی لڑکیوں کو نظر انداز کر کے نسیمہ کی کسی بیٹی کو بہو بنانا چاہوں تو آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوگا؟ ارے آپ کی بہن اور زاہدہ دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کریں گی نسیمہ اور اس کی بیٹیوں کو۔ پہلے ان کے ساتھ کون سا اچھا سلوک ہوتا ہے؟ اب خود دیکھیں، اس روز ہمارے ہاں سب لوگ آئے مگر نسیمہ بچوں سمیت گھر پر رہی۔ ملازموں سے بدتر ان کی حالت ہے، خدا کی قسم مجھے تو اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ ان کی حالت دیکھ کر کے کیا بتاؤں، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ رابعہ بیگم نے پرملال لہجے میں کہا تو ظہیر احمد شرمندہ سے ہو گئے۔ آئی ایم سوری رابعہ، مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شبہ نہیں، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ لیکن رابعہ، آسیہ میری اکلوتی بہن ہے، اسے انکار بھی کس طرح کیا جائے گا؟ ظہیر احمد نے کچھ نادم سے لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا، آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہو، ابھی طلال پڑ رہا ہے، جب بھی بات کریں ٹال دیں کہ ابھی طلال نہیں چاہتا، بات ختم۔ اپنی اولاد پر ہر کسی کو حق ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ طلال فائزہ کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس روز وہ لوگ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ نہیں ظہیر، خدا کو منظور ہوا تو اپنے بیٹوں کی شادی وہیں کروں گی جہاں وہ کہیں گے، خواہ رشتہ داروں سے رشتہ داری رہے یا نہ رہے۔ رابعہ بیگم پڑھی لکھی مضبوط ارادوں کی مالک تھیں، جو کہتی تھیں کر گزرتی تھیں، اپنی نند اور رشتہ داروں سے بڑے اخلاق سے ملتی تھی تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ آسیہ بیگم کی بہت سی غلط باتوں کو وہ نظر انداز کر جاتی کہ وہ واجبی سی تعلیم رکھنے والی روایتی عورت ہیں، لیکن اب معاملہ ان کی اولاد کا تھا جن کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے دن کا سکون اور راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں، ان کی ہر خوشی کا خیال رکھا تھا، تو اب زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں، اتنی بڑی خوشی میں بھی وہ اولاد کی خوشی اور مرضی کو اولویت دینا چاہتی تھی۔
جبکہ آسیہ بیگم تو اپنے تئیں فائزہ اور طلال کا رشتہ جوڑ چکی تھی اور وہ اب فائزہ کے پیچھے لگی رہتی کہ کسی طرح BA تو کر لے۔ شعیب میرے بچے چندہ ہزار بار کہہ چکی ہوں فائزہ کے داخلے کا کچھ کرو، کسی کالج میں داخلہ کرا دو، پڑھ جائے۔ رابعہ بھابی خود بھی MA ہیں، اپنے افسر بیٹے کے لیے بھی تو پڑھی لکھی بہو کو پسند کریں گی۔ وہ کئی روز سے شعیب کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ امی حد کرتی ہیں آپ بھی، آپ کی بیٹی انتہائی کند ذہن اور نالائق ہے۔ 4 سال میں اس نے انٹر آرٹس لیا ہے اور صرف پاسنگ مارکس لے کر۔ بتائیے بھلا اسے کہاں داخلہ ملے گا؟ میرا تو مشورہ ہے کہ طلال کے ساتھ اس کی شادی کا خیال ہی چھوڑ دے۔ انتہائی جاہل اجڑ لگتی ہے ان سب کے سامنے تو، اور وہ بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ ارے خاموش رہ لڑکے، خدا نہ کرے جو ایسا ہو۔ یہ طلال ہوتا کون ہے میری بیٹی کو ناپسند کرنے والا؟ بڑا آیا کہیں سے۔ تمہیں اس کے داخلے کا کچھ کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں بلال سے کہہ کر کروا لوں گی۔ پھر غیرت آئے گی کہ میری بہن کہے۔ آسیہ بیگم نے شوبی کو غیرت کا طعنہ دیا تو شوبی زچ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کے واسطے بلال سے کچھ مت کہیے گا، اسے تو بہانہ چاہیے ہمارے گھر کے چکر لگانے کا، اور اس کا آنا جانا میں قطعی پسند نہیں کرتا۔ یہ جملہ شعیب نے صفائی کرتی زیب کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو ایک لمحے کے لیے زیب کے ہاتھ رک گئے۔ اسے یقین تھا کہ شعیب کی تیز نگاہیں اسی پر ہوں گی، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ اوہو امی جان، انٹر کافی ہوتا ہے لڑکی کے لیے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ روز کالج جاؤ، پڑھائی کرو، امتحان دو اور فیل ہو جاؤ تو باتیں سنو۔ نہیں امی، میں پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کر سکتی۔ آسیہ بیگم جتنا فائزہ کو سمجھاتی کہ وہ پڑھے، وہ پڑھائی سے اتنی ہی بددل تھی۔ فائزہ میری جان آخر سمجھتی کیوں نہیں؟ بھابی جان خود پڑھی لکھی ہیں اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو پسند کرتی ہیں۔ امی پسند تو وہ مجھے اب بھی کرتی ہیں، ویسے بھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہو بھی جائے تو رشتہ داروں میں کہاں ایسی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بس مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ فائزہ نے برا سا منہ بنا کر نہ پڑھنے کا اعلان کیا تو آسیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مگر زاہدہ بیگم اتنی بے اختیار نہیں تھی، سائمہ پر پورا اختیار تھا۔ نالائکی میں سائمہ بھی کچھ کم نہیں تھی فائزہ سے، مگر وہ راز جو فائزہ نہیں سمجھ پائی سائمہ جان گئی۔ سائمہ ایک طرح سے یہ ایک مقابلہ شروع ہو گیا اور ہمیں اس مقابلے میں اول آنا ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ بلال اور رابعہ بیگم کو مٹھی میں کرنا ہے تو تم نے۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ آسیہ بیگم قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی کہ اس گھر کی کوئی اور لڑکی ظہیر احمد کی بہو بن کر ان کی بیٹی کا مقابلہ کرے، لیکن میں نے بھی اس کا پتہ نہ کاٹا تو میرا نام نہیں۔ اور یوں سر جھاڑ منہ پہاڑ نہ رہا کرو، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم بال کٹوا لو، تمہارے چھوٹے سے چہرے پر یہ پچکی ہوئی چوٹی اچھی نہیں لگتی۔ جی امی، میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی مگر آپ سے ڈر لگتا تھا۔ آپ چلیں گی نا بیوٹی پارلر؟ سائمہ کی تو گویا من کی مراد بھر آئی۔ ہاں لیکن ذرا صبر کرو، تمہارے باپ سے بھی مشورہ کر لوں۔ لیکن اس معاملے میں آسیہ اور فائزہ نے پھرتی دکھائی اور آسیہ بیگم اور فائزہ جو ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے بیوٹی پارلر گئی تھی، واپسی پر فائزہ کے شارٹ باب دیکھ کر سب نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ بڑی ملکہ حسن لگ رہی ہے نا، پہاڑی بھیڑ لگ رہی ہے پوری۔ زاہدہ بیگم نے فائزہ کو ایک نظر دیکھا جس کے گہرے بال باب سٹائل میں آ کر اس کی گوری رنگت پر بہت اچھے لگ رہے تھے، مگر زاہدہ بیگم کو زہر لگی۔ ارے بھابی، یہ فائزہ کو خدا نخواستہ ایسا کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے بال کاٹ دیے؟ عمرانہ جو ان لوگوں کے درمیان ہونے والے ڈرامے اور رسہ کشی سے ناواقف تھی، فائزہ کو حیرت سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ اے خدا نہ کرے عمرانہ کہ میری بچی کو کوئی موذی مرض ہو، وہ تو اس کی گردن پر دانے نکل آئے تھے، میں نے خود ہی اس کے بال کٹوائے ہیں۔ کیوں نسیمہ، تم بتاؤ کیسی لگ رہی ہے فائزہ ایسے بالوں میں؟ آج نہ جانے کیسے آسیہ بیگم نے نسیمہ سے کسی معاملے میں رائے لی تھی۔ انہوں نے حیرت سے پہلے آسیہ بیگم کو دیکھا اور پھر فائزہ کو ساتھ لگا لیا۔ ماشاءاللہ میری فائزہ تو ہے ہی چاند کی طرح، کسی بھی انداز میں رہے پیاری ہی لگتی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے فائزہ کی پیشانی چوم لی۔ ہاں مکار چاپلوس کہیں کی، زاہدہ بیگم نے جل کر سوچا۔ واقعی فائزہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ سائمہ بھی 1 سال سے پیچھے لگی ہے کہ بال کٹوانے ہیں، مگر میں نے ہی منع کیا تھا کہ آسیہ بھابی سے اجازت لے کر کٹواؤں گی۔ بھابی جان آپ اجازت دے تو سائمہ بھی بال کٹوا لے۔ زاہدہ بیگم بڑی چالاک قسم کی خاتون تھیں، دشمن کے کندھے پر بندوق چلانے کا فن اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ اے لو، تو اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا بچی کی خواہش تھی تو پوری کر دی ہوتی۔ آسیہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں بڑی اچھی لگے گی نا بکری بال کٹوا کر، ہر معاملے میں میری بیٹی کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ شکل نہیں دیکھی اپنی اور اس کی؟ آسیہ بیگم نے ایک کڑی نظر زاہدہ اور سائمہ پر ڈال کر سوچا۔ زیب، ارے صدف، نسیمہ، یہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ کیا وقت ہو گیا اور کھانے کا کوئی بندوبست نہیں؟ ندا اور جمال آئے ہوئے ہیں، اپنا نہیں کچھ مہمانوں کا خیال کر لیا کرو۔ آسیہ بیگم کو اچانک ہی کھانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں بھابی جان؟ رات کے کھانے کا اہتمام میں کر چکی ہوں۔ زیب اور صدف کباب بنا رہی ہیں، سائمہ ضد کر رہی تھی کہ ماموں جان کے بچے رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے بریانی پکا لے گی۔ مہمانوں کو پکانے کے لیے؟ برا مت مانیے گا چچی جان، سائمہ اتنا خراب کھانا پکاتی ہے کہ حد نہیں۔ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی بریانی کھا کر تو جمال اور ندا کے پیٹ خراب ہو جائیں گے۔
فائزہ نے منہ بناتے ہوئے بالوں کو ایک جھٹکا دے کر یوں کہا گویا خود تو ہر کام میں ماہر ہے۔ کر لو باتیں بی بی، ایسا بنا کر سائمہ کو رابعہ کی بہو بناؤں گی کہ تم جیسی تو پانی بھریں گی میری بیٹی کے سامنے۔ زاہدہ بیگم نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے مگر کھا جانے والی نظروں سے فائزہ کو گھورا جس پر کٹے بال بہت سوٹ کر رہے تھے۔ شیزرا یہ کہاں مر گئی، اتنی کام چور لڑکی ہے۔ زاہدہ کہو ذرا اسے کہ اپنے ماموں کے کپڑے دھو دے۔ آسیہ بیگم نے وہیں سے شیزرا کو آواز دی۔ لیجیے، شیزرا کی بھی آپ نے خوب کہی بھابی جان، وہ تو اپنی باری کا کام کرتی ہے، اس کے علاوہ کہو تو جھٹ کہہ دیتی ہے میں اپنی باری کا کام کر چکی ہوں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی میں نے کہا کہ یہ کچھ برتن دھو دو، جھٹ بہانہ بنا ڈالا کہ میرا ہاتھ زخمی ہے۔ زاہدہ بیگم نے اس کی بے بس ماں کا بھی خیال نہیں کیا اور بے بنیاد الزام دھر دیا۔ ارے نہیں زاہدہ، وہ بدتمیز گستاخ ضرور ہے، جھوٹی نہیں۔ دوپہر میں سبزی بناتے ہوئے اس کی انگلی پر گہرا زخم آ گیا تھا، اسی وجہ سے اسے حرارت بھی ہو گئی۔ لائیے کپڑے میں دھو دیتی ہوں۔ وہ ماں تھی، مائیں تو اولاد کے اندیکھے زخم بھی دیکھ لیتی ہیں، ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرتی ہیں۔ شیزرا کو تو ان کے سامنے اتنا گہرا زخم آیا تھا، وہ اسے کیسے نظر انداز کر سکتی تھی بھلا؟ نسیمہ برا نہ ماننا، تم نے تو لڑکیوں کو ہتھیلی کا پپولا بنا رکھا ہے۔ ارے بھائی آ گیا ہوگا زخم، اگر اب ایسا بھی کیا کہ کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ اب نہ لڑکیاں کام کریں نہ ہی ہم، کوئی ایسے لینڈ لارڈ ہیں کہ ملازم رکھتے پھریں، اور آج کل نوکرانیاں کون سا آسانی سے مل جاتی ہیں، اور پیسے اتنے مانگتی ہیں کہ بابا اپنے پلے تو اتنا نہیں، نوکروں کو لٹاتی پھروں۔ آسیہ بیگم نے نخوت بھری نظروں سے نسیمہ کو دیکھا تو وہ گہرا سا سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ نوکر کیوں رکھنے ہیں بھابی جان، آخر ہم ماں بیٹیاں کس لیے ہیں؟ لائیے کون کون سے کپڑے دھونے ہیں۔ نسیمہ بیگم کپڑے اٹھا کر باہر آ گئی۔ بہت گھنی ہے یہ نسیمہ باجی۔ بھابی جان اس روز آپ نے دیکھا کیسے دھوم دھام سے فروخ میاں کی سالگرہ منائی گئی، جیسے سالگرہ منائے بغیر تو وہ جی ہی نہیں سکتا۔ اوپر سے حد یہ کہ بلال کو بھی بلا لیا، آپ مانے یا نہ مانے انہوں نے بلال کو خاص طور پر بلایا ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، ان ماں بیٹیوں کو بڑے گر آتے ہیں مردوں کو پھانسنے کے، لیکن یہ ذرا بلال پر نظر تو رکھ کر دیکھیں، چٹیا سے پکڑ کر باہر نکلوا دوں گی بھائیوں ہی سے ماں بیٹیوں کو۔ انتقامی شعلے زاہدہ بیگم کی آنکھوں سے نکل کر ان کے وجود کو چیرنے لگے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ لڑکوں کو ان کے سائے سے بھی دور رکھا جائے، لڑکیاں بھی آفت ہیں، خدا نے حسن بھی دل کھول کر دیا ہے، اوپر سے رونی معصوم صورتیں بنا کر مردوں کو مائل کرتی ہیں۔ ارے مرد تو ہوتے ہی سدا کے بے وقوف ہیں، جہاں ذرا عورت کی رونی صورت دیکھی جھٹ موم ہو گئے۔ اب کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں، ورنہ بازی یہ عورت جیت جائے گی اپنی حسین ناگنوں کے ساتھ۔ یہ ایک معاملہ ایسا تھا جہاں دیورانی اور جٹھانی کا اتفاق رائے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھابی جان، اپنے شعبی کو بھی اس زیب کے اثر سے دور ہی رکھیے گا۔ زاہدہ بیگم کی نظر چونکہ دوسری بیٹی کے لیے شعیب پر تھی، اس لیے وہ خود اس پر کڑی نظر رکھتی تھی، اور شعیب کا زیب پر عتاب کے ساتھ نازل ہونا بھی ان کو اس کی محبت ہی نظر آتا تھا۔ نہیں خیر، شعبی میرا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی پر ملتفت نہیں ہو سکتا۔ دیکھتی نہیں اتنا تو ذلیل کرتا رہتا ہے ہر وقت زیب کو۔ آسیہ بیگم شعیب کے اسی رویے سے مطمئن تھیں۔ ارے بھابی جان ایسی کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، یہ لڑکے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کروٹ بیٹھیں گے۔ اچھا خیر دیکھی جائے گی، مجھے شعیب کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں۔ آسیہ بیگم تو لاپرواہ تھی اس معاملے میں، کیونکہ ان کو خبر نہیں تھی کہ زاہدہ بیگم کیا چاہتی ہیں۔ اگر ان کو خبر ہو جاتی کہ وہ اپنی بیٹی شعیب سے منسوب کرنا چاہتی ہیں تو شاید دکھاوے کا میل جول بھی ختم ہو جاتا۔